السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، سبق نمبر 19 لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سبق میں بھی اعتکاف کے متعلق باتیں ہیں۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کر دو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے۔ اس آیت کی دو تفسیر ہیں، جن کی چند باتیں سمجھ میں آتی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح بیت اللہ شریف کا تمام ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک رکھنا ہم مسلمانوں پہ ضروری ہے، اسی طریقے سے دنیا کی تمام مساجد کا تمام گندگیوں سے پاک صاف رکھنا واجب ہے، خواہ وہ گندگی مسجد کے اندر ہو یا مسجد سے باہر ہو۔ ہم مسجد کے اندر کی تو صفائی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن مسجد کے در و دیوار اور مسجد کے کنارے میں ہم گندگیاں ڈال دیتے ہیں، جو یہ بہت بری عادت ہے۔ تو ظاہری اور باطنی سے مراد مسجد کے اندر کی بھی صفائی کا ہم خیال رکھیں، اور مسجد کے باہر کی صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہونے لگیں تو مسجد میں داخل ہونے والوں پر یہ لازم ہے کہ جس طرح مسجد پاک صاف ہے، ٹھیک ایسے ہی داخل ہونے والا شخص بھی اپنے ظاہری اور اپنے باطنی اندرونی حالت کو بھی تمام نجاستوں سے پاک صاف کر لے۔ ظاہری یہ ہے کہ بدن کا پاک ہو، کپڑا پاک ہو، جسم کے اوپر ظاہری طور پر کوئی نجاست، کوئی گندگی لگی ہوئی نہ ہو۔ جب بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو باوضو ہو جائیں، باوضو ہو کر مسجد میں داخل ہوں۔ باطنی سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہمارے منہ سے یا ہمارے بدن سے کوئی بدبو نہ آتی ہو، ہمارے اندر شرک، نفاق اور تمام اخلاق رذیلہ، تکبر، حسد، بغض، حرص، ریا وغیرہ کی نجاست نہ ہو۔ ان تمام چیزوں سے ہمارے دل بھی پاک صاف ہوں، اور پاک صاف ہو کر ہم مسجد میں داخل ہوں۔ دوسری بات یہاں یہ بتائی گئی کہ بیت اللہ شریف کو جو بنایا گیا، بنائے بیت اللہ کا جو مقصد بتایا گیا، وہ 3 چیزیں ہیں: طواف، اعتکاف اور نماز۔ طواف، اعتکاف اور نماز، اور ان میں سے 2 چیزیں دنیا کی تمام مساجد میں پائی جاتی ہے، یعنی اعتکاف اور نماز۔ طواف تو صرف اور صرف اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کے لیے ہی خاص ہے، لیکن اعتکاف اور نماز تمام مساجد کے لیے خاص کیا گیا، تمام مساجد کے لیے عام ہے۔ ہر مسجدوں میں اعتکاف کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور نمازوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے، لیکن طواف صرف بیت اللہ شریف کے لیے خاص ہے۔ تو بنائے بیت اللہ کی یہ 3 خاصیت بتائی گئی: پہلا طواف، دوسرا اعتکاف اور تیسرا نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہوتا ہے،
یعنی اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جا کر بیٹھتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، ثواب ملے، تو ایسے شخص کو اعتکاف مکمل ہونے کے بعد 2 حج کرنے کے برابر، 2 عمرہ کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، یعنی اعتکاف کرنے والا نواہی سے بچتا ہے، منکرات سے بچتا ہے اور گناہ کے کاموں سے بچتا ہے، اور اس کے لیے تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہے جیسے کہ وہ خود ان کو کر رہا ہو۔ یہاں ان چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جن کو معتکف نہیں کر سکتے، لیکن ان کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ مثلا معتکف بیمار کی عیادت کرنے کے لیے اعتکاف کو چھوڑ کر مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کر سکتا، کسی کی مدد اور نصرت کے لیے مسجد کو چھوڑ کر مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات سے یہ امید کی جاتی ہے کہ ان کام کے نہ کرنے پر بھی ان کام کا پورا اجر اعتکاف کرنے والے معتکف کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اور پوری نیکیوں کا اجر بھی اسے مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر نکل گئے جس کی وجہ سے آپ آخری عشرے کا اعتکاف نہیں فرما سکے۔ پھر آئندہ سال، اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے اوپر بہت سارے اجر و ثواب کی خوشخبریاں مومنوں کو سنائی ہیں، اس لیے ہم اس امید کے ساتھ اعتکاف کریں کہ وہ تمام خوشیاں، وہ تمام مزدہ جو ثواب کے متعلق ہمیں آئی ہے، وہ تمام ہمیں نصیب فرمائے۔ یہاں اعتکاف کے کچھ مسائل اور احکام کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اعتکاف مردوں کے لیے مسجد میں ضروری ہے اور مسجد میں ہی جا کر وہ اعتکاف کرے، اور افضل جگہ اس کے لیے بتائی گئی کہ اب مسجد میں کون سی مسجد میں وہ اعتکاف کرے، تو اس کے لیے یکے بعد دیگرے ہیں۔ پہلا یہ کہ سب سے افضل جگہ مسجد میں مسجد حرام کو قرار دیا، یعنی بیت اللہ شریف کو، پھر مسجد نبوی کو، پھر مسجد بیت المقدس کو، اس کے بعد اس کے اپنے گاؤں کی جو جامع مسجد ہے اس میں، پھر وہ اس مسجد میں اعتکاف کرے جہاں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا ہو، 5 وقتہ یعنی محلے کی مسجد میں ادا کرے۔ تو بالآخر کم سے کم محلے کی مسجد میں اپنے اعتکاف کو پورا کرے، لیکن عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا نہیں ہے، بلکہ عورت اپنے گھر کے کسی ایک حصے کو مسجد بنائے جہاں وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہو، اور وہاں پر وہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر ایسی جگہ کوئی متعین نہ ہو تو پھر اسی دن متعین کر لے اور اس ایک کونے پہ بیٹھ جائے اور اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ عورتوں کے لیے مسجد کا ثواب بھی مل جائے گا، اور وہ اعتکاف کے لیے ان کے لیے وہ جگہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اعتکاف کے سلسلے میں عورتوں کو لیے یہ تو سب سے اچھی آسانی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک کنارے پر اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے، اور پھر اپنے بچوں سے، اپنے لڑکیوں سے، اپنے لڑکوں سے گھر کے دوسرے کام بھی چاہیں تو وہ کرواتی رہیں، ان کو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ اسے کہتے ہیں کہ مفت میں آدمی ثواب بھی حاصل کر رہے ہیں اور گھر کا کام بھی مل رہا ہے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے زیادہ فضیلت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کی طرف سے تمام اجر و ثواب کے مستحق بن جاتی ہیں اور انہیں ثواب ملتا ہے، اس لیے وہ اپنے گھروں میں رہ کر اعتکاف کریں۔ یہ بہت سخت افسوس اور رنج کی بات ہے
کہ آج کے اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پسندیدہ سنت اور اتنا پسندیدہ عمل یعنی اعتکاف والا عمل آج ہم سے چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی بڑی بڑی بستیوں میں کوئی بھی ایک آدمی یا دو آدمی اعتکاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اور ملتا ہے تو بڑا مشکل سے ایک آدمی مل جاتا ہے تو اعتکاف میں بیٹھتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کی اتنی پسندیدہ اور مرغوب سنت کو اس لاپرواہی سے نہ چھوڑیں، بلکہ اس سنت کو اچھی طرح ہم ادا کریں اور اپنے محلے کی مسجد کو کم سے کم 2-4 معتکفوں سے آباد رکھیں اور آباد کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اعتکاف کو زندہ، اعتکاف والی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو عام و تام فرمائے اور اس پر ملنے والا پورا اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔